دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنگین فتنہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر دیوبندیوں کے مفتی سعید احمد لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کہ یہودی کہاوت جھوٹ بول بول کر جھوٹی باتوں کو اتنا عام کر دو کہ مسلمان جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھیں۔ سامعین، آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب 100 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے اور کتاب کے ہر صفحہ کے نچلے حصے میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کی اس کہاوت پر جتنی سختی سے دیوبندیوں نے عمل کیا ہے، اتنی تو خود یہودیوں نے بھی عمل نہیں کیا ہوگا، کیونکہ دیوبندی اپنے مولویوں کے بارے میں یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے انگریزوں سے جنگ لڑی، لیکن جب ان کی کتابیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دیوبندی مولویوں نے انگریز سے وفاداری کی مثال قائم کی ہے۔ جنگ لڑنا تو یہ تو دور کی بات ہے، مگر انہوں نے جو وفاداری کی مثال قائم کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی پہچان ہے دیوبندیوں کی، مگر یہ لوگ قصداً جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کثرت سے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور سامعین، آج چونکہ 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے، اس لیے چند حوالے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ دیوبندی اپنے مولویوں کے بارے میں جو شور مچاتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ سچ وہ ہے جو آج بھی ان دیوبندیوں کی بعض کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ 1947 کی جو آزادی کی جنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بھی موت اس میں ہوئی، شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں۔ لیکن سامعین، دیوبندیوں نے کیا کیا؟ اگر ہم کہیں تو دیوبندیوں کو ہم سے شکایت ہوگی، لیکن جب ہم انہی کے گھر کی کتابوں میں دیکھیں تو کیا ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 80 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت یعنی حاجی امداد اللہ صاحب، جو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ اعلیٰ حضرت سے رخصت ہو کر امام ربانی یعنی رشید گنگوہی گنگوہ واپس ہوئے تو نہایت درجہ محزون و مغموم۔ اس وقت سینکڑوں افواہیں رات دن میں مشہور ہوتی اور ہزاروں جھوٹی سچی گپ شپ اڑا کرتی تھیں۔ جدھر جائیے یہی تذکرہ کہ آج فلاں رئیس پھانسی دیا گیا اور فلاں شخص قتل کیا گیا، اور جہاں دیکھیے یہی ذکر مذکور کہ وہ باغی سمجھا گیا اور اس کو بجرم فساد سولی چڑھا دیا گیا، وہ روپوش ہے اور اس کی تلاش ہے۔ غرض ایسی گھبراہٹ کا گھمسان تھا کہ ہر عورت کو بیوہ ہو جانے کا ہر وقت خطرہ تھا اور ہر بچہ کو قدم قدم پر یتیم بن جانے کا اندیشہ و غم۔ حضرت مولانا کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ کا نام بھی مشتبہ اور قابل اخذ مجرموں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے اور آپ کی گرفتاری و تلاش میں دوش آیا چاہتی ہے، مگر آپ کوہ استقلال بنے ہوئے خدا کے حکم پر راضی تھے اور سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں۔ دیکھ لیجئے کیا ہے، وہ سوچے ہوئے تھے، سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں، وہ کون، وہ سے مراد رشید احمد گنگوہی، وہ سوچے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار یعنی انگریز کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ دیکھا آپ نے سامعین، سرکار کو اختیار ہے، سرکار اس کا مالک ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ یہی بات اگر ہم سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھ دیں، کہہ دیں، بول دیں تو دیوبندیوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے اور فوراً شرک و بدعت کا فتویٰ داغنے لگتے ہیں۔ لیکن خود ان کے مولوی کا حال کیا ہے کہ انگریز کو اپنا مالک و مختار بنا رہا ہے اور اس کی فرما برداری کا دم بھر رہا ہے۔ خیر سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ رشید احمد گنگوہی انگریزی سرکار کا فرما بردار تھا، لہٰذا یہ انگریز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے یا کیا ہے، یہ کہنا سرے سے غلط ہے۔ اب آئیے ان کے یعنی رشید احمد گنگوہی کے رفیق جانی قاسم نانوتوی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے انگریز سے جنگ کی یا نہیں۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب سوانح قاسمی۔ اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 109 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے
کہ اتنی بات بہرحال یقینی ہے اور ان ناقابل انکار چشمدید گواہوں کا کھلا ہوا اقتضا ہے کہ مالی خلیہ سے زیادہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ غدر کے ہنگامہ کے برپا کرانے میں دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر یعنی قاسم نانوتوی اور آپ کے علمی و دینی رفقا کے بھی ہاتھ تھے، بلکہ واقعہ وہی ہے جو مصنف امام نے لکھا ہے کہ مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ اسی طرح سامعین اسی کتاب کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 112 کو دیکھیں، یہاں پر صاف لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ اسی دوران میں 57 عیسوی کا ہنگامہ پیش آیا۔ جب تک اس ہنگامہ کی صورت ایک غدر اور بلوا کی رہی، ان بزرگوں کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لہٰذا سامعین ثابت ہو گیا کہ قاسم نانوتوی نے بھی رشید احمد گنگوہی کی طرح انگریز سے جنگ نہیں کی، اور دوسرے حوالے میں جو ان بزرگوں کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس لفظ سے مراد رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی دونوں ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ان دونوں نے انگریزوں سے لڑائی ہرگز نہیں لڑی، بلکہ اس سے کوسوں دور تھے۔ اب رہے سامعین دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، کیا انہوں نے انگریز سے جنگ کی؟ آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے حضرت حکیم الامت اور ان کے خلفاء کی سیاسی خدمات کا تفصیلی جائزہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی کو بعض معاصر علماء کی طرح جنگ آزادی، جنگ حقوق آزادی و ملی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تو سامعین و ناظرین ان تمام حوالوں سے 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے جنگ نہ تو رشید احمد گنگوہی نے کی، نہ ان کے رفیق جانی قاسم نانوتوی نے کی، اور نہ ہی دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کی۔ لہٰذا اب ان تینوں کو یا ان میں سے کسی کو بھی کوئی بھی دیوبندی جنگ آزادی کا ہیرو یا جنگ آزادی میں حصہ لینے والا آپ سے بتائے تو اس کے منہ پر یہ ویڈیو مار دیں اور ان سے بتا دیں کہ دیکھ تیرے گھر میں ہی بتا دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ ان تینوں کا حال اس وقت کیا تھا۔ سامعین و ناظرین حوالے الحمدللہ اس تعلق سے ابھی اور بھی ہمارے پاس ہیں، مگر آج نیاز و فاتحہ کی وجہ سے بمشکل وقت نکال پایا ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مزید کسی اور ویڈیو میں اس تعلق سے گفتگو ہوگی اور مزید حوالے پیش کیے جائیں گے۔ اب آپ حضرات اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں لازمی طور پر شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو دیوبندی شور مچاتے ہیں، ہو ہلہ کرتے ہیں کہ ہمارے مولویوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، یہ کیا وہ کیا، ایسے دیوبندیوں کو جواب ملے کہ ان کے گھر میں ہی ان مولویوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے لکھا ہوا ہے کچھ اور لوگ لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے ہیں کچھ اور۔ اس لیے ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔